أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. 9 جولائی سن 1900 حضرت اقدس نے فرمایا، یاد رکھو ہمدردی 3 قسم کی ہے. اول جسمانی، دوم مالی، تیسری قسم ہمدردی کی دعا ہے جس میں نہ صرف زر ہوتا ہے اور نہ زور لگانا پڑتا ہے، اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے. کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صورت میں ہی انسان کر سکتا ہے جبکہ اس میں طاقت ہو. مثلا ایک ناتواں، مجروح، مسکین اگر کہیں بڑا تڑپتا ہو تو کوئی شخص جس میں خود طاقت اور توانائی نہیں ہے کب اس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے. اسی طرح پر اگر کوئی بے کس و بے بس، بے سر و سامان انسان بھوک سے پریشان ہو تو جب تک مال نہ ہو اس کی ہمدردی کیوں کرو گی؟ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی ایک ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اس کے واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت، بلکہ جب تک انسان ہے وہ دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس ہمدردی کا فیض بہت وسیع ہے، اور اگر اس ہمدردی سے انسان کام نہ لے تو سمجھو بہت ہی بڑا بد نصیب ہے. میں نے کہا ہے کہ مالی اور جسمانی ہمدردی میں انسان مجبور ہوتا ہے، مگر دعا کے ساتھ ہمدردی میں مجبور نہیں ہوتا. میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے. جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہوگا، اور دعا میں جس قدر بخل کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا جاوے گا. اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیے کو جو بہت وسیع ہے، جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، سورہ رعد آیت 18. اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جا سکتی ہے وہ یہی دعا کی خیر جاری ہے. جبکہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو اس آیت کا فائدہ ہم سب سے زیادہ دعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو دنیا میں خیر کا موجب ہوتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، اور جو شر کا موجب ہوتا ہے وہ جلدی اٹھا لیا جاتا ہے. کہتے ہیں شیر سنگھ چڑیوں کو زندہ پکڑ کر آگ پر رکھا کرتا تھا، وہ 2 برس کے اندر ہی مارا گیا. بس انسان کو لازم ہے کہ وہ خیر الناس میں ینفع الناس بننے کے واسطے سوچتا رہے اور مطالعہ کرتا رہے. جیسے طبابت میں ہیلا کام آتا ہے، اسی طرح نفع رسانی اور خیر میں بھی ہیلا ہی کام دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اس طاق اور فکر میں لگا رہے کہ کس راہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. فرمایا بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑھ جاتے ہیں، اور کچھ مولویت کی رگ ہو تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر اپنی مولویت کا روب بٹھا کر
بعض اوقات سخت سست بھی کہہ بیٹھتے ہیں، افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود صحت کے سوال کرتا ہے تو وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ حدیث شریف میں لو عطا کا راکبن کے الفاظ آئے ہیں، یعنی خاص سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑکو اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک، بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔ فرمایا غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسرے نیکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاوز کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے، پر جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ دے دے گا تو قبض دور ہو کر دوسری بھی نیکی کر لے گا اور اس کو کچھ دے بھی دے گا۔ اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے۔ جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے، زہر اور نجاست بھی کام آتی ہے، استرکنیاں بھی کام آتا ہے، اعصاب پر اپنا اثر ڈالتا ہے، مگر انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رساں ہستے نہیں بنتا، ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آ سکتا، مردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں، اس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بل و معضل کا مصداق ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اخلاق کی درستی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کے ماں اخلاق ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔